اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ کلام نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدائے عظیم کی حمد و تعریف اور نبی کریم اور ان کی پاکیزہ ذریت کی مدحت و توصیف کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں ولی الحسن رضوی آپ سے مخاطب ہے۔ آئیے قلب و دماغ کو طہارت و فرحت عطا کرنے والی اس گفتگو کا آغاز سورہ غافر کی 13ویں اور 14ویں آیات سے کرتے ہیں۔ ارشاد باری، یعنی وہی وہ ہے جو اپنی نشانیاں تم کو دکھاتا اور تمہارے لیے آسمان سے رزق و روزی بھیجتا ہے، مگر اس سے صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پس خدا کو آواز دیجیے اس طور پر کہ آپ کے ہاں دین اور عبادت میں صرف اسی کی بندگی کا تصور پایا جائے، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ عزیزان محترم، روز قیامت کفار و مشرکین کے برے انجام کی نشاندہی کے بعد خداوند عالم نے ان آیات میں ایک بار پھر توحید اور اس کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے خدا کی یکتائی اور یگانگی کی دلیلیں بیان کی ہیں، اور کہا ہے کہ لوگوں میں دو طرح کے افراد ہیں۔ ایک وہ ہیں جو خدا کی طرف رجوع کرتے اور اس کی بتائی ہوئی راہ پر چلتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو الہی نشانیوں کو جھٹلاتے اور حق کے مقابلے میں باطل تصورات کے ساتھ کٹ حجتی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد خدا نے اس دوسرے گروہ کو ان کے برے انجام سے خبردار کیا ہے۔ چنانچہ یہاں آیات سے مراد وہ علامتیں اور نشانیاں ہیں جو الوہیت اور ربوبیت میں اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ آپ مخلوقات عالم پر نگاہ ڈالیں، اپنے اطراف و اکناف کا جائزہ لیں۔ وہ ساری چیزیں جو شب و روز نگاہوں کے سامنے آتی ہیں اور جن سے آپ سروکار رکھتے ہیں، ان کی تعداد کم نہیں ہے۔ آسمان و زمین، پہاڑ و دشت و دریا، بحری اور فضائی موجودات، تری و خشکی میں پائے جانے والے پرندے اور چوپائے، انسان و حیوانات، سب کے سب اللہ کی وہ علامتیں اور نشانیاں ہیں جو در و دیوار عالم پر ثبت اور نمایاں ہیں اور کسی بھی صاحب نظر سے پوشیدہ اور پنہاں نہیں ہیں۔ اور یہی نہیں، آگے بڑھ کر خدا فرماتا ہے کہ وہی تو وہ ہے جو آسمان سے تمہارے لیے رزق و روزی بھیجتا ہے۔ گویا خدا کی وحدانیت کی ایک اور دلیل کے طور پر اشارہ ہوا ہے کہ اپنے بندوں کو رزق دینا اللہ کی الوہیت و ربوبیت کی ایک شان ہے، اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ دنیا کو رزق و روزی دینے والا صرف اور صرف خدا ہے۔ اس کا خدائی میں کوئی اور شریک نہیں ہے، پس وہی اللہ بھی ہے اور رب اور معبود بھی وہی ہے۔ پس پورے اخلاص کے ساتھ عبادت و بندگی بھی صرف اور صرف خدا کی ہونی چاہیے۔ چنانچہ مفسرین نے رزق سے بارش اور سما سے بالائے سر مراد لیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ تمام پیڑ پودوں، جانوروں اور انسانوں کا سرچشمہ حیات پانی ہے، جو بارش کی بوندوں کی شکل میں بالائے سر آسمان سے برستا ہے، اور رزق کے جتنے بھی اقسام ہیں ان سب کا مدار بارش پر ہے، اور یہ رزق کا پورا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ چیز خود اللہ کے ایک اور اکیلے ہونے کی دلیل ہے۔ ان سب کے باوجود اللہ سے پھرا ہوا گمراہ و منحرف شخص ان حقیقتوں سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کی عقل و فکر پر
غفلت و جہالت کا پردہ پڑا ہوا ہے، سب کچھ دیکھ کر بھی سبق نہیں لے سکتا۔ وہ یہ تو دیکھے گا کہ بارش ہوئی، سبزے اگے، دانے اور پھل پھول کھانے کو ملے، مگر یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔ اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھ کر صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے قلب اور نگاہوں کو اس سے وابستہ کرتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ جس طرح نظام آفرینش میں خدا کا کوئی شریک و ہمتا نہیں ہے، عبادت و بندگی میں بھی اس کا کسی کو شریک و ہمتا قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ دین اور تعبد میں خالص اس کی بندگی کرنی چاہیے، چاہے انسان کا یہ کلام ضدی اور متعصب کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد سورہ غافر کی 15ویں آیت میں خدا فرماتا ہے، معبود حقیقی بلند درجات کا حامل مالک عرش ہے، وہ اپنے بندوں میں جس کسی پر چاہتا ہے اپنے حکم سے حامل وحی روح کو نازل کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو روز قیامت خدا کی ملاقات سے ڈرائیں اور خبردار کریں۔ عزیزان محترم، اس آیت میں خدا کے کچھ صفات و افعال بیان ہوئے ہیں اور اعلان ہوا ہے کہ خدائے عظیم کا مقام و مرتبہ بے انتہا بلند ہے، اس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا، اور وہی رافع درجات بھی ہے، اپنے بندوں، فرشتوں، نبیوں، رسولوں اور اماموں کے درجات کو بلندی عطا کرتا ہے، اور وہی اس عرش کا مالک ہے کہ جہاں سے مخلوقات کے تمام امور سے متعلق احکام و دستورات صادر ہوتے اور نازل ہوتے ہیں، اور دنیا کے تمام مسائل حل و فصل کیے جاتے ہیں۔ یعنی خدا ہی اپنی مخلوقات کے تمام امور کا مالک ہے اور اپنی مخلوقات کے لیے عرش بری سے تمام احکام و اوامر نازل کرتا ہے۔ البتہ وہ مقام بھی خلق خدا کے مراتب کے اعتبار سے درجات کا حامل ہے۔ انبیاء و اوصیاء ہوں یا فرشتے، خلق میں جس کے یہاں جتنا زیادہ اخلاص ہے پیش خدا وہ اتنے ہی بلند مدارج پر فائز ہے، مگر صاحب عرش سب کا مالک ہے، اس کی قدرت و حکومت میں کسی کی مداخلت کا امکان نہیں پایا جاتا۔ جس طرح عالم تکوین اس کے ہاتھ میں ہے، عالم تشریح پر بھی اسی کی حکمرانی ہے، وہی حسب منشا اپنے احکام و دستورات کے ساتھ روح کو اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے اور تمام انسانوں کو مادی رزق کی مانند معنوی رزق سے بھی سرفراز کرتا ہے۔ تقسیم رزق کا وسیلہ فرشتے اور انبیاء ہیں، اور انہی کے ذریعے خداوند عالم بندوں کو خبردار کرتا ہے کہ اس دن سے ہوشیار ہو جاؤ کہ جس دن خدا سے ملاقات ہوگی۔ جی ہاں، روز قیامت اللہ سے ملاقات کا دن ہے۔ اس دن خدا اور بندوں کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں رہے گا، لوگوں کی چشم و بصیرت سے تمام پردے ہٹ جائیں گے، آسمانوں کو ایک دوسرے پر لپیٹ دیا جائے گا، عرش الہی اور اس کے جلوے اس دن سب کے لیے آشکار و ہویدہ ہوں گے، یعنی حقیقتیں روشن و آشکار ہو جائیں گی۔ اس دن نہ صرف خالق و مخلوق بلکہ خلائق بھی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، حق و باطل کے پیشوا اپنے پیرووں سے اور نیکوکار مومنین اپنے نیکوکاری ساتھیوں سے اور بدکار بدکاروں سے ملاقات کریں گے۔ تمام انسان اپنے اچھے برے اعمال و کردار سے اور ظالم مظلوموں سے اور قاتل مقتولوں سے روبرو ہوں گے، اور وہ سب سامنے ہوگا جو کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے اعلان کیا ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں اور تمام نبیوں رسولوں نے اپنی تعلیمات میں اس دن کی ملاقات سے لوگوں کو ڈرایا اور خبردار کیا ہے۔ معلوم ہوا ہماری اس دنیا کے گرد و پیش پھیلی ہوئی تمام چیزیں اللہ کی توحید یعنی اللہ کی الوہیت و ربوبیت میں وحدت و یگانگی کی علامت اور نشانی ہیں۔ بس ایک بار دل کی نگاہوں سے اپنے اطراف کا جائزہ لیں تو یہ ہم سب کے لیے
اپنے خالق کے وجود پر ایمان لانے کے لیے کافی ہیں۔ ہر موجود کے وجود اور تخلیق و آفرینش کا نظام اللہ کی خلاقیت کی نشانی ہے، اور ہر موجود کی حیات و بقا کے لیے ضروری مادی اور معنوی رزق کی فراہمی اور تقسیم کا نظام اللہ کی ربوبیت کی روشن و واضح علامت ہے۔ خدا کے دین کو ہر قسم کے خرافات اور بدعت سے پاک و صاف رکھنا اور دین مخالف تمام قوانین و ضوابط اور مضحکہ خیز باطل رسم و رواج کو مٹانا اور ختم کرنا ہر مرد مومن کے حقیقی ایمان و اخلاص کی پہچان ہے۔ اسلام کے اعتقادی مسائل میں محض دوسروں کو راضی و خوشنود رکھنے کی فکر نہیں کرتے رہنا چاہیے، خدا و رسول کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے حق و حقیقت کو قبول کریں اور اسی پر عمل کریں، چاہے یہ بات کافروں، منافقوں اور دین مخالف معاشرتی شخصیتوں ہو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ دین و مذہب کی راہ کمال و ترقی کی راہ ہے، اور یہی دین حق کی پہچان بھی ہے۔ کمال و ارتقاء کی راہ میں جو شخص بھی، چاہے وہ علمی، فکری، معاشی اور معاشرتی کوئی بھی میدان ہو، سعی و کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو بلندی اور ترقی عطا کرتا ہے۔ وہی کا فرشتہ خدا جو کچھ بھی حکم و فرمان دیتا ہے اور جس کسی کے لیے حکم و فرمان دیتا ہے اتنا ہی اور اسی پر نازل کرتا اور پہنچاتا ہے، خیانت اور تحریف سے کام نہیں لیتا۔ انبیاء علیہ السلام خدا کے منتخب اور برگزیدہ بندے ہیں۔ خداوند عالم اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر جس کو چاہتا ہے اپنی نبوت و رسالت اور امامت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ خدا کے منتخب بندے تمام لوگوں کو آخرت میں خدا کی ملاقات کے لیے تیار و آمادہ ہو جانے کے لیے ہوشیار و خبردار کرتے رہتے ہیں۔ جو لوگ ان کی سنتے ہیں وہی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوتے، اور جو نہیں سنتے تباہی اور بدبختی سے دوچار ہو جاتے ہیں۔